أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ہم جنس الفاظ، ہم جنس الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ کہ جو مختلف کلمات میں مشترک ہوں، الگ الگ کلموں میں جو حروف پائے جاتے ہیں، جو الفاظ پائے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے ہم جنس کلمات. جیسے مثال کے طور پہ خانمات ایک ہی جنس کے، ایک ہی جیسے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ عین لام میم، یہ 3 حرف ہیں. اب ان کو الگ الگ کلمے میں ہم دیکھتے ہیں، مثلا علم میں ہے، عالم میں ہے، علیم میں ہے، تعلیم میں ہے، معلوم میں ہے. یہ جتنے بھی کلمات ہیں، ان تمام کلمات میں یہ 3 حروف مشترک ہے، سب میں شامل ہے، سب میں پائے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے الفاظ اور ایسے حروف جو مختلف کلمات میں پائے جاتے ہوں، مشترک ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ہم جنس. اور یہ ہم جنس الفاظ دنیا کی تمام زبانوں میں ہوتے ہیں، دنیا کی تمام زبانوں میں. ہمارے اردو میں بھی چلے آئیے تو اردو میں آپ اگر تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے تو بہت سارے ہم جنس سے الفاظ مل جائیں گے. یہاں مثال دے رہے ہیں. پہلے فارسی میں دیکھیں، ذیل کے الفاظ کو پہلے غور سے پڑھیے. نمبر 1 کارآمد، کارنامے، کارخانے، کارساز، کاربند، کاریگر، کاروان. ٹھیک. اس کے بعد اردو میں دے رہے ہیں، اردو تو فارسی کی تھی، اب آئیے اردو دیکھیے. پڑھنا، ان پڑھ، پڑھائی، پڑھا ہوا، پڑھنے والا، پڑھا لکھا. ٹھیک. اب اس کے بعد دانش، دانا، سائنسداں، نادان، دانشگاہ، دانشمند. آپ یہ تمام کلمات جو پڑھے ہیں آپ نے، آپ جب ان میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں. آپ ان کو جب الگ کریں گے، سمجھ رہے ہیں، تو ایک ہی جیسے. مثلا دانش سے دال الف نون. ٹھیک. تو یہ 3 حرف آپ کو ان تمام مثالوں میں، دانش دانا، ٹھیک، سائنس دان، نادان، دانش گاہ. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے پڑھ، اوپر والی مثال میں اگر حرف پڑھ دیکھیں تو یہ سب میں مشترک ہے، سب میں پائے جا رہے ہیں. یہاں مثال دے رہے، دیکھیں پہلے والے گروپ کے اندر اگر دیکھیں گے تو ہر لفظ میں کار آیا ہے، ہر کلمے میں کار ہے. دوسرے گروہ میں دیکھیں گے، دوسری والی مثال میں، تو ہر جملے میں، ہر کلمے میں کیا ہے؟ پڑھ آیا ہے. تیسرے میں دان آیا ہے. تو جن مختلف کلمات میں پائے جانے والے جو مشترک حروف اور الفاظ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم جنس یا کیا ہے؟ ہم خانمات. مثلا پہلے والی مثال میں کار آ جائے گا، کارآمد، کارنامہ، کارخانے، یہ تمام مثالیں ہیں اس میں سے. ہم جنس الفاظ کیا ہے؟ کار. چونکہ لفظ کار تمام کلمات میں پایا جا رہا ہے، مشترک ہے. تو جو حروف، جو الفاظ مختلف کلمات میں مشترک ہوں، پائے جاتے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے ہم جنس. عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہم جنس ہو، جیسے علم، علیم، معلوم، عالم. ان میں کیا ہے؟ عین لام میم. یہ 3 حرف کیا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں حروف ان تمام کلمات میں استعمال ہوئے ہیں، تمام کلمات میں پائے جا رہے ہیں، لہذا ان 3 حروف کو کیا کہیں گے؟
ہم جنس کہیں گے، اصلی ہیں، ان کو ہم خانوادہ کہیں گے، تمام کلمات کو، ہاں جن کلمات میں مشترک حروف پائے جائیں ان کلمات کو ہم جنس یا ہم خانوادہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں کرے کہ آنے والے سبق میں ہم جنس الفاظ کے حوالے سے اور زیادہ وضاحت پیش کی جائے گی، مزید بتایا جائے گا. ابھی فی الحال ہم آپ یہاں پہ کیا ہے، ہم جنس الفاظ کے لیے مشق دے رہے ہیں. مشق میں ہم جنس الفاظ ہیں ان کو الگ الگ کرنا ہے، ان کو نیچے جدول بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقل، عبد، خلق، سلام، رحم، رسول، یہ جو کلمات ہیں ان کے سامنے جو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر ابھی مثال دے رہے ہیں. ان مثالوں میں سے، ٹھیک ہے، جو مثال جس کلمے کے ہم خانوادہ ہے اس کے سامنے لکھنا ہے. عقل، عاقل، عقل، عاقل، یاقلون، تعقلون، یہ کہا جائے گا، پہلی لائن میں آ جائے گا. دوسرے میں عبد ہے، عین بے دال، ٹھیک، ہاں، عبد، عبدو، عباد، یعبدون، تعبدون، عابد، عبادت، جو بھی کہہ لیں یہ سب آ جائے گا اس میں. اسی طریقے سے خلق، خلق میں آ جائے گا آپ کے خلق، خالق، یخلقو، خلقنا، یہ اس طریقے سے. چلیں اس کو سب کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک. اب قرآن مجید کا نزول، ٹھیک، آسمانی کتاب قرآن مجید ہمارے نبی پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اپنے تمام احکام کو اپنی اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں تک، ساری دنیا تک پہنچوایا ہے. قرآن کی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس کی آیتوں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کتاب ماہ رمضان میں نبی کریم پر نازل ہوئی ہے. جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. دوسری آیتیں بھی ہیں جن میں نزول قرآن کی بات کی گئی ہے، اور شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے پر جو آیت دلالت کرتی ہے وہ یہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا. لیلۃ المبارکہ یعنی وہی شب قدر، یا بالکل اور اس سے بھی واضح، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ القدر. ہاں کہہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے علوم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا ہے؟ 27 رجب کو، جسے یوم بعثت کہا جاتا ہے. بعثت کے موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی. تو اب سوال یہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب بعثت کے موقع پر 27 رجب کو سورہ الگ کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، نزول قرآن کا آغاز جب 27 رجب ہے، یوم بعثت ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہو؟ جواب سوال، یہ جواب علوم قرآنی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ایک بار پھر یہاں آپ کو اسی سوال کا جواب. نمبر 1، 2 طریقے سے اس کا جواب دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ نزول تدریجی ہے، ٹھیک. آیتوں میں جس نزول کی بات کی گئی ہے وہ نزول دفعی ہے. کیا ہے وہ نزول
دفعی ہے کہ شب قدر میں پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، لیکن جو 27 رجب کو شروع ہوا تھا وہ ابتداء نزول کیا ہے؟ ابتداء نزول تدریجی ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت حالات کے اعتبار سے قلب پیغمبر پہ جو آیتیں نازل کرنی ہوتی تھی، اتارنی ہوتی تھی، اللہ وہ بھیجتا تھا۔ اس کا سلسلہ 27 رجب کو شروع ہوا اور 23 سال نبی کریم کی جو رسالت کی زندگی ہے آخری وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا، سوائے 3 سال کے کہ جن کو زمانے فترت کہا جاتا ہے۔ پہلے نزول وحی کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، منقطع رہا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے بتدریج، نزول تدریجی، بعثت سے لے کر پیغمبر اکرم کی وفات تک قرآن کریم بتدریج آپ پر نازل ہوتا رہا۔ 27 رجب سے جس نزول کا آغاز ہوا اور نبی کریم کی زندگی کے آخری مرحلے تک نزول کا جو سلسلہ جاری رہا، اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی۔ ٹھیک ہے، ایک ہے دفعتاً جس کو نزول دفعی کا کہا جاتا ہے، کہ قرآن کے حقائق اور اس کے مفاہیم و معارف ایک دفعہ مکمل طور پر شب قدر میں آپ پر نازل ہوئے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے سے مراد اس کا دفعی نزول ہے۔ سمجھ رہے؟ قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول تدریجی، ایک نزول دفعی۔ آیتوں میں نزول دفعی کی بات کہی گئی ہے، آیتوں میں نزول دفعی کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، کیونکہ شب قدر میں ایک مرتبہ اللہ نے قلب پیغمبر پر قرآن کے حقائق کو نازل کیا۔ آیتیں اسی نزول کی طرف اشارہ کر رہی، اسی نزول کو بتا رہی ہیں، اور ہم نے جو 23 سال دیکھا ہے نزول تدریجی، وہ بھی ایک حقیقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن آیتیں اس کو تھوڑی بیان کر رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آیتیں بعثت کے موقع پر 27 رجب کو جو چند آیتیں نازل ہوئی تھی، جہاں سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آیتوں میں نزول قرآن سے مراد وہ نزول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شب قدر میں جس نزول کی بات کی گئی ہے یہ نزول دفعی ہے، کہ شب قدر میں ایک مرتبہ مکمل طریقے سے، مکمل طور پر قلب پیغمبر پہ قرآن اتارا گیا، نازل کیا۔ نزول تو اس طرح قرآن کو عربی میں نازل ہوا، خدا اس کے راز کو اس طرح انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، چونکہ عمیق اور دقیق معنی بیان کرنے کے لیے عربی زبان انتہائی مستحکم اور وسیع ہے۔ اب یہاں پہ ایک سبب بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں مثلا کہ قرآن کو عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا، جبکہ دنیا کی کسی اور سہل اور آسان زبان میں قرآن کو نازل کیا جا سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، خاص طور سے جن کی زبان عربی نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن اگر عربی میں نہیں ہوتا، ہماری زبان میں ہوتا تو پڑھنے میں سمجھنے میں ہمارے لیے دقت اور دشواری نہ ہوتی۔ عربی میں تو پڑھنا ہی مشکل ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، سمجھنے کی بات 10% بھی مسلمان ایسے نہیں ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، 10% کی بات ہے۔ تو مولانا غلط کہہ رہا ہوں، پڑھنے والے بھی بہت ایسے ہیں مسلمان کہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھتے بھی ہیں تو اس کی بہت ساری۔ ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے اوپر یہ کتاب اتاری گئی، نبی جس سماج جس معاشرے میں رہتا تھا، جن لوگوں کے درمیان رہتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان سے انہی کی زبان میں تو گفتگو کرے گا، انہی کی زبان میں تو اپنا پیغام پہنچائے گا، چونکہ حجاز میں سرزمین عرب پہ
مکہ اور مدینے میں نبی کریم نے زندگی گزاری، پورا قرآن مکہ اور مدینے میں نازل ہوا۔ وہاں کی رائج زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ پہلے مخاطب وہی لوگ تھے، نبی کریم کا پیغام انہی لوگوں کے لیے پہلے تھا، ٹھیک؟ تو اب جن لوگوں کو پیغام دینا تھا، جن تک پیغام پہنچانا تھا، اگر ان کو دوسری زبان میں پیغام دیا جاتا تو کیا وہ پیغام سمجھتے؟ پھر یہی سوال ان کے لیے جو آج سوال ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں، تو یہی سوال وہ کل کرتے کہ بھائی اللہ کو پیغام ہی دینا تھا، قرآن اتارنا تھا، تو ہماری زبان میں کیوں نہیں اتارا؟ کیوں نہیں کوئی دوسری اور زبان، کیوں دوسری زبان انتخاب کی؟ ہماری زبان میں اتارتے تو سہل اور آسان ہوتا۔ ایک تو ضرورت تھی، نبی کریم جس سماج اور جس معاشرے میں تھے ان کی زبان عربی تھی، لہذا دوسرے دنیا کی تمام زبانوں میں آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں جو لوگ زبان شناس ہیں، جو زبانوں کا علم رکھتے ہیں، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو وسعت، جو گہرائی، جو نفاست، لطافت، تمام خوبیاں زبان کی، زبانوں کی جو خوبیاں عربی زبان میں ہے، دنیا کسی زبان میں نہیں ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خوبیاں عربی زبان میں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں۔ عربی کے الفاظ کی قدر جو ہے دقیق اور عمیق ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شاید دنیا کی اگر کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا تو آج قرآن میں جو ادب پایا جاتا ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ شاید دنیا کی کسی اور زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہو پاتی۔ یہ نہایت مستحکم اور وسیع زبان ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں، اس دور میں عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، شعرائے عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی شعر و شاعری پہ ناز کرتے تھے، فخر و مباحات کرتے تھے۔ ان کو ان کی زبان کا جواب بھی دینا تھا، ان کے غرور کو توڑنا تھا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ بس زبان ہمارے ہی پاس ہے، فصاحت و بلاغت ہم ہی جانتے ہیں، تو اس طریقے سے عربی میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن جیسی کتاب نازل کر کے کیا ہے، ان کو بھی دندان شکن جواب دیا گیا، ان کے غرور کو توڑا گیا ہے۔ چلیں، قرآن کی اہم باتوں میں سے خدا کی عبادت اور اس کی بندگی اور خالص دیداری ایک اہم مسئلہ ہے، اہم بات ہے، جسے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ٹھیک، ہم مسلمانوں کی کتاب نے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت کی نشاندہی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے اور صرف اس سے مسلمانوں کو ہی ہدایت ملے گی، بلکہ قرآن ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن وہ کتاب جس کے احکام کی بنیاد پر رسول اکرم نے لوگوں کو جہالت، خرافات اور شرک کی تاریکی سے باہر نکالا اور علم، آگاہی اور توحید کی طرف ہدایت کی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ لہذا اب جو لوگ رحمت الہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ سعادت مند اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کتاب کی پیروی کریں، اس کتاب سے ہدایتیں لیں، اس کتاب کے دستورات پر عمل کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیارا۔ کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اب یہاں سے مشق کا سلسلہ شروع ہوگا۔